أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. 27ویں پارے سورہ واقعہ کی یہ تیسری اور آخری رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 97 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات اور کائنات میں اپنی قدرت کے ان نمونوں کی قسم کھائی ہے کہ جن کا مشاہدہ ہر ذی عقل اور ذی شعور اپنے زندگی کے شب و روز میں کرتا رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے اس سارے کائنات اور اس کے نظام کو مضبوط اور منظم انداز سے پیدا کیا ہے، اسی انداز سے میں نے روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے جو ضابطہ حیات قرآن نازل کیا ہے وہ بھی اسی حساب سے ہے کہ اس میں انسانوں کی زندگیوں سے وابستہ ان کے تمام معاملات، چاہے ان کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہو، تہذیب کے ساتھ ہو، معیشت کے ساتھ ہو، معاشرت کے ساتھ ہو، سارے کے سارے میں نے اس قرآن مجید میں بڑے منظم انداز میں جا بجا بیان فرمائے ہیں تاکہ یہ انسان ان منظم اور مستحکم آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اپنے آخرت کو محفوظ کر لے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فلا اقسم، سو میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، تاروں کے ڈوبنے کے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور بے شک یہ قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم سمجھو، عظیم، بہت بڑی. انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن ہے عزت والا، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، اور اسی انسانوں سے پوشیدہ کتاب لوح محفوظ سے اللہ نے اس کو زمین پر منتقل کیا. لا یمسہ، کہ اس کو چھو نہیں سکتے، الا المطہرون، مگر وہی لوگ کہ جو پاک بنائے گئے ہیں. یہ اصل میں ایک جواب ہے ان منکرین کے ایک پروپیگنڈے کا کہ جو کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن شیطانی کلام ہے جو اس نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے. قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ اس پاکیزہ اور عظمتوں والے کلام کا نسبت سب سے نجس ترین اللہ کے مخلوق میں سے ایک مخلوق یعنی شیطان کی طرف کر رہا ہے، حالانکہ اس کی عظمت کی شان یہ ہے کہ جہاں یہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے. تو یہ کلام اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تاروں اور سیاروں کے مواقع کا قسم کھایا ہے، اور ان مواقع سے مراد ان کے مقامات، ان کے منزلیں اور ان کے مدار ہے. اور قرآن کے بلند پایہ کتاب ہونے پر ان کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا میں اجرام فلکی کا نظام جیسا محکم اور مضبوط ہے ویسے ہی مضبوط اور محکم یہ کلام بھی ہے. جس اللہ نے وہ نظام بنایا ہے اسی اللہ نے یہ کلام بھی نازل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے اس پروردگار عالم کی جانب سے. یعنی یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، نہ کاہنوں کے کلام ہے اور بے سر و پا باتیں ہیں، نہ شاعرانہ بے تکیاں ہیں، بلکہ بڑی مقدس اور معزز کتاب ہے جو رب العالمین نے عالم ہدایت اور تربیت کے لیے اتاری ہے. جس اللہ نے چاند، سورج اور تمام ستاروں کا نہایت محکم اور عجیب اور غریب نظام قائم کیا ہے، یہ ستارے ایک اٹل قانون کے ماتحت اپنے روزانہ غروب سے اسی کی عظمت اور وحدانیت اور قاہرانہ تصرف اور اقتدار کا عظیم شان مظاہرہ کرتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اب کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم، اور اپنا حصہ تم یہی سمجھتے ہو انکم تکذبون، یہ کہ تم نے اس کی تکذیب ہی کرتے رہنی ہے۔ یعنی کیا یہ ایسی دولت ہے جس سے تم منتفع ہونے میں تم سستی اور کاہلی کرو اور اپنا حصہ اتنا ہی سمجھو کہ اس کو اور اس کے بتائے ہوئے حقائق کو جھٹلاتے رہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو پھر سنو، فلولا، پھر کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جس وقت تمہارے جان پہنچتی ہے، یعنی تمہاری روح پہنچتی ہے حلق تک، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت اس روح نکلنے والے کو، اس کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ قریب، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا، پھر کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدینین، اگر ہو تم کسی کے حکم میں نہیں، ترجعونہا، تو پھر اس کو لوٹا کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی ایسے بے فکری اور بے خوفی سے اللہ کے باتوں کو جھٹلاتے ہو، گویا تم کسی دوسرے کے حکم اور اختیار ہی میں نہیں ہو، یا کبھی مرنا اور اللہ کے ہاں جانا ہی نہیں ہے۔ جس وقت تمہارے کسی عزیز اور محبوب کی جان نکلنے والی ہو، سانس حلق میں اٹک جائے، موت کی سختیاں گزر رہی ہو، اور تم پاس بیٹھے اس کے بے بسی اور درماندگی کا تماشا دیکھتے ہو، اور دوسری طرف اللہ اس کے فرشتے تم سے زیادہ اس کے نزدیک ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ اگر تم کسی دوسرے کے قابو میں نہیں ہو تو اس وقت کیوں اپنے پیارے کے جان کو اپنے طرف نہیں پھیر لیتے، اور کیوں بادل ناخواستہ اپنے سے جدا ہونے دیتے ہو اس کو، دنیا کی طرف واپس لا کر اسے آنے والی سزا سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ اگر اپنے دعووں میں سچے ہو تو ایسا کر کے دکھا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، سو اگر وہ مردہ ہوا مقربین میں سے، یعنی دنیا میں وہ ان اعمال کا حامل رہا کہ آخرت میں جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تو بے فکر ہو جاؤ، فروح، تو راحت ہے وہ موت اس کے لیے، ورحان، اور روزی ہے، وجنات نعیم، اور نعمتوں والی جنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت، کہ موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک خوشخبری ہے، اس لیے کہ وہ فوت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار نصیب ہوگی، جنت کا نظارہ نصیب ہوگا، جنت میں داخلہ اس کے لیے ممکن بنایا جا سکے گا۔ لیکن وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر ہوا وہ دائیں ہاتھ والوں میں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو درجہ دوم کے انسان ہیں اعمال کے حوالے سے، کہ جن کا حساب کتاب ہوگا، تو پھر بھی اللہ فرماتا ہے فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو سلام ہو تجھ پر اے دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ، اور اگر ہوا وہ مرنے والا جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو مہمانی ہے اس کا کھولتا ہوا پانی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں ڈالا جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اگر وہ اعمال کے لحاظ سے کمزور ہے تو جب اس کے اعز اور اقارب اس کو میت کے چارپائی پہ ڈال کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور ان سے کہہ رہا ہوتا ہے فویل لکم، تمہارے لیے بربادی ہو، تم مجھے اپنے ہاتھوں سے جہنم کے گڑھے میں کیوں پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہو؟ اور اگر وہ نیک اعمال اور صالح ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اس لیے کہ مرنے کے ساتھ ہی ہر انسان کو اس کا اگلا منزل دکھا دیا جاتا ہے کہ اس کا اگلا ٹھکانہ کون سا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ علی میرے 3 نصیحتوں کو اپنے پلے سے باندھ کے رکھنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت فرمائی. ایک تو یہ کہ جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً اس کو ادا کرو. یہ اس لیے کہ انسانی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں. ایسا نہ ہو کہ فرض کی ادائیگی میں تساہل سے کام لو اور موت آ جائے تو پھر قیامت کے دن اس کی جوابدہی کرنی پڑے گی. دوسرا یہ کہ جب تم میں سے کوئی اپنی شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کو اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو ان کا رشتہ کر دیا کرو اور اس میں دیر مت لگاؤ. اگر دیر لگا دی اور انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا تو جہاں وہ خود اللہ کے ہاں مجرم بنیں گے وہاں اس جرم کے ارتکاب میں ان کے ورثاء کو بھی شامل حال کر دیا جائے گا. تو ناکردہ گناہوں کا اپنے آپ کو حصہ دار مت بناؤ. اور تیسری بات یہ کہ علی جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو جلد از جلد اس کے کفن دفن کا بندوبست کر لیا کرو. اگر وہ نیک ہے تو دنیا کی مصیبتوں سے اس کو آخرت کے راحتوں کی طرف لے جاؤ اور اگر وہ بدعمال ہے تو وہ جہنم کا انگارہ ہے اس کو اپنے کندھوں سے اتارنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر وہ بائیں ہاتھ والا ہے تو اس کا ٹھکانہ و تسلیۃ جہنم جہنم کے آگ میں ڈالا جانا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک بات یہی ہے کہ یہ سب کچھ برحق اور یقینی ہے. فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کے جو بڑے عظمتوں کا مالک ہے. یہاں پہ سورہ واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.